شہدائے ملت تشیع بالاخص شہدائے سرپاک چکوال شہید مظلوم علامہ عارف حسین الحسینی امام خمینی رحمہ اللہ اور دیگر تمام بالاخص مرحوم استاد محترم قبلہ مولانا محمد ہاشم صاحب، دیگر مرحوم مومنین و مومنات کی بلندی درجات کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذلک اللہ ربنا الکریم۔ صلوات علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی دل علی وجوب وجودہ افتقار الممکنات وعلی قدرتہ وعلمہ احکام المصنوعات المتعالی عن مشابہۃ الجسمانیات المنزہ بجلالہ عن مناصبۃ الناقصات نحمدہ حمدا یملأ اقطار الارض والسماوات والصلاة والسلام علی نبیہ صاحب الآیات والبینات سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الہادین من الشبہ والزلات الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد والرحمۃ علی محبیہم وموالیہم واللعنۃ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین ومن یوم الدین الی ابد العابدین۔ اما بعد، دعا ہے سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں کہ وہ آپ تمام مومنین کی عبادات و اطاعات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ پروردگار عالم ہمارے آخری وارث امام زمان کا جلد از جلد ظہور فرما۔ بار اللہ ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما۔ ہم سب کو باہمی اتفاق و اتحاد عطا فرما۔ اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جملہ مرحوم مومنین و مومنات کی بالخصوص شہداء ملت تشیع کے درجات بلند فرما۔ صلوات پڑھ لیجیے بابا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے درس میں جو موضوع عرض کیا تھا، کچھ وقت کی کمی کے باعث اس کے کچھ پہلو بھی تشنا ہیں جن پہ مزید بات کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں کہ دین اسلام میں انسان بطور انسان ایک معزز، قابل احترام، قابل اکرام، صاحب کرامت وجود ہے۔
انسان بطور انسان ایک اہمیت رکھتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی ہے، یعنی اولاد آدم کی بات کی ہے۔ اس اولاد میں سب شامل ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے بہت سارے خطابات جو عمومی ہیں وہ انسان کو بطور انسان، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، انسانوں سے مخاطب ہے۔ خداوند متعال کا انسان کو مخاطب قرار دینا خود انسان کی بہت بڑی عزت اور بہت بڑی تکریم ہے، کہ وہ جو خالق ہستی ہے، جو مالک ہستی ہے، وہ براہ راست انسان کو مخاطب کر رہا ہے۔ یا خطاب کے لیے آتا ہے عربی زبان میں، یا ایھا الناس براہ راست خطاب ہے۔ خطاب معمولی چیز نہیں ہوتی، اور وہ بھی ایک ایسی ہستی کا خطاب جو خالق الکل ہے، وہ جب انسان کو براہ راست مخاطب قرار دے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ بڑی یہ خطاب جو ہے نا، انسان کو مخاطب قرار دینا، یہ بہت سے لوگ شاید اس کو سمجھ نہ پائیں، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی تب سمجھ نہیں پاتے، مگر نہ انسان اگر توجہ کر لے اس بات کی طرف کہ مخاطب بن جانا کس قدر قابل عزت اور قابل تکریم ہے، تو یقیناً انسان اس عزت افزائی کو اپنے لیے کیا قرار دے گا؟ باعث کرامت قرار دے گا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ وقت خطاب جب کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے، اور وہ بھی مخاطب خالق ہستی کی طرف سے جو مالک الکل ہے، وہ خطاب قرار دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو لطف ہے، جو اس کا سرور ہے، وہ سرور صد خم شراب سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک خدا نخواستہ ایک عام بندے کی مثال تشبیہ سمجھانے کے لیے تشبیہ یا مثال دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح شراب پی کے ایک بندہ مست ہو جاتا ہے، اب اس کی مثال دیں کہ ایک بندہ 100 اس کے جام پی چکا ہے شراب کے، تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کس قدر مستی میں ہوگا، کتنا سرور میں ہوگا۔ ظاہر ہے اس کا سرور دنیاوی ہے، عارضی ہے، اس کے مفاسد بھی ہیں، ساتھ میں نقصانات بھی ہیں، لیکن وہ صرف اس ایک پہلو کو، سرور کی کیفیت کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا جب انسان کو مخاطب قرار دیتا ہے تو اس کا خطاب انسان کے لیے اس سے بھی زیادہ سرور آ گئی ہے، اس سے زیادہ باعث لذت اور باعث سرور ہے۔ یہ جذب و مستی کا، یہ کیفیت کا جو عالم ہے، یہ عالم دوسری چیزوں کے ساتھ باعث یا قابل قیاس نہیں ہے۔ تو خیر اس وقت میرا یہ موضوع نہیں ہے، یہ اپنی جگہ ایک قابل توجہ موضوع ہے، اور اس پہ بات تفصیل سے ہونی چاہیے۔ بات صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر اللہ نے انسان کو بطور انسان مخاطب قرار دیا ہے۔ اگرچہ انسان کی جو غالب صنفیں ہیں، مرد اور عورت، اور ان کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا۔ ظاہر تخلیق کے مرحلے میں تو مرد اور عورت کا کردار ہوتا ہے، تو مرد اور عورت کا تذکرہ ہے، لیکن جب تکالیف کا مرحلہ آیا ہے، ذمہ داری کا مرحلہ آیا ہے کہ تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، تمہارے لیے یہ تکالیف میں نے معین کی ہیں، تو وہاں انسان کو بطور انسان مخاطب کیا ہے۔ تکالیف کو جاری کرتے ہوئے اللہ نے مرد یا عورت کو مخصوص نہیں کیا۔ دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ غالب زبان جو ہوتی ہے وہ غالب چیز کو بیان کرتی ہے۔ غلبہ کیا ہے؟ صنف مرد اور صنف عورت کا ہے۔
تو زبان میں جب بھی گفتگو ہوگی تو اسی لحاظ سے ہوگی، مردوں سے ہوگی یا عورتوں سے گفتگو ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی تیسری صنف ہو نہیں سکتی یا چوتھی صنف ہو نہیں سکتی، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اکثریت میں چونکہ یہ دو صنفیں ہیں لہٰذا ان کو مخاطب قرار دیا گیا ہے، لیکن جہاں انسان نے اللہ نے براہ راست انسان کو مخاطب کیا ہے وہاں اس میں ساری صنفیں آ جاتی ہیں، اور تکلیف شرعی کے لیے اس نے انسان کو مخاطب کیا یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کیا۔ تو اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں جتنی بھی انسان کی بطور انسان صنفیں ہیں ان کی اہمیت اور ان کے جو مقام ہے وہ مقام اپنی جگہ محفوظ ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایک بندے کی صنف متعین نہیں ہو سکی تو پھر اس کے اندر اس کو کوئی خامی سمجھا جائے یا اس کو کوئی عیب سمجھا جائے۔ اس کو عیب یا خامی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ پہلی بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ مثلا خدا نخواستہ کسی کا ایک ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، ایک آنکھ نہیں ہے، یہ دونوں آنکھوں سے نابینا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، انسان میں کمی ہو سکتی ہے کسی حوالے سے۔ تو اس جسمانی کمی کو اگر عیب نہیں سمجھا جاتا تو ایک بندے کی جنس متعین نہیں ہے، واضح نہیں ہو سکی کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، تو پھر اسے کیوں عیب سمجھا جاتا ہے؟ اس ایسے لوگوں کو معاشرے میں دھتکارا کیوں جاتا ہے، الگ تھلگ کیوں رکھا جاتا ہے؟ یہ ہمارے اس معاشرے کے اوپر یہ سوال ہے۔ یہ بل تو ایک بہانہ بنا ہے اس پہ بات کرنے کا، ویسے میں اس موضوع پہ ویسے بھی بات کرنا چاہ رہا تھا، کافی عرصے سے میرے ذہن میں تھی کہ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں کتنا اس طبقے کو جس کو خواجہ سرا کہتے ہیں، اس کو تیسری صنف کہتے ہیں، میں گزشتہ جمعے تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، سائنٹیفک وجوہات میں نے عرض کی ہیں، کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، جینیٹک مسائل ہوتے ہیں یا ہارمونل مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کسی کی صنف متعین نہیں ہو سکتی یا جنس متعین نہیں ہو سکتی۔ ایک بندے کے اندر دونوں علامتیں پائی جاتی ہیں، مرد اور عورت والی، یا ایک بندے کے اندر نہ مرد والی علامت ہے نہ عورت والی، مختلف کیا ہے وہ اس کے اندر مسائل موجود ہیں۔ تو اس صورت میں اگر اس طرح کی کوئی مشکل پیش آئی ہے تو وہ اس کا ہے وہ نیچرل پروسیس کا حصہ ہے، اس کو عیب نہیں سمجھنا چاہیے۔ کمی خامی اگر عیب ہے تو وہ انسان کا کردار ہے، اگر انسان کا کردار غلط ہے تو وہ انسان کے لیے باعث عیب ہوتا ہے۔ جب اللہ نے ہمیں ایک کیا ہے وہ کرامت عطا کی ہے تو کریم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی نہ کرے، جو خود کو گناہ اور نافرمانی سے بزرگ سمجھے، بڑا سمجھے کہ میرا وجود اتنا باعث کرامت ہے کہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں، میں گناہ کی طرف جاؤں۔ ایک انسان اپنے آپ کو اس طرح کریم سمجھے کہ میری کرامت کے خلاف ہے کہ میں جا کے خدا نخواستہ شراب پیوں یا چوری کروں، ڈکیتی کروں، کسی کا حق غصب کروں، نماز ترک کروں، عبادات سے دور بھاگوں، یہ اس کی انسان کی کرامت سے بعید ہے۔ تو کرامت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے نزدیک ایک بزرگ ہستی ہے، ایک باعث عزت ہے، اور اس میں جتنے بھی انسان کے ذیلی اصناف آتی ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں، کسی کو باہر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن مسلم معاشرے کے اندر، ہمارا ہی معاشرہ ہے نا یہ، اس لیے اس کو مسلم معاشرہ میں کہہ رہا ہوں، اسلامی نہیں کہا، اسلامی معاشرہ اور ہوتا ہے اور مسلم معاشرہ اور ہوتا ہے۔ مسلم معاشرہ وہ ہے جس میں مسلمانوں کی اکثریت رہتی ہے، اور اسلامی معاشرہ وہ ہے جو اسلامی اصولوں کے مطابق چل رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ مسلم معاشرہ ضرور ہے لیکن اسلامی ابھی تک شاید ہم نہیں بن سکے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم اپنا نہیں سکے۔ تو میرا تو خیال ہے کہ اس بل کو ایک نیک فعل کے طور پر لینا چاہیے تھا، بجائے اس کے نیک فعل لینے کی اس کی مخالفت شروع ہوگی کہ وہ طبقہ جس کو معاشرے کے اندر دھتکارا گیا ہے اور جن کو کم تر سمجھا گیا ہے، جن کو گھٹیا سمجھا گیا ہے، ان کے لیے باعث عزت اور باعث تکریم بنانے کے لیے یہ بل پاس ہوا ہے۔ ان کے حقوق کی بات کی گئی ہے۔ کون کون سے حقوق کی بات کی گئی ہے کہ جو حقوق انہیں فطری طور پر حاصل ہیں، دینی اور مذہبی طور پر حاصل ہیں،
لیکن معاشرے کے اندر انہیں وہ حقوق نہیں ملتے، ان کی ضمانت دی گئی ہے اس بل میں، اور گورنمنٹ کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ ان کے حقوق جو ہے، اس حقوق کی پاسداری کی ضمانت اٹھائیں۔ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری قرار دی گئی ہے اس بل کے اندر۔ کچھ میں نے پڑھ کے سنائے تھے پچھلے جمعہ بھی، مثلا دیکھیں یہاں کہا گیا کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن، there shall be no discrimination against transgender person in acquiring admission in any educational institution۔ کسی بھی تعلیمی ادارے میں کسی خواجہ سرا کو ایڈمیشن لینے، داخلہ لینے پر کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی ادارہ چاہے وہ سرکاری ہے چاہے وہ غیر سرکاری ادارہ ہے، وہ ان کے ساتھ تفریق روا نہیں رکھ سکتا۔ یہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ مثلا وہ کہے لیجیے تیسری جنس کا ہے لہٰذا میں اس کو وعلیکم السلام، لہٰذا میں اس کو داخلہ نہیں دیتا۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے، پبلک اور پرائیویٹ، چاہے وہ پبلک ادارہ ہے یا پبلک سے مراد یعنی سرکاری ادارہ ہے، گورنمنٹ کے انڈر ہے، یا پرائیویٹ ادارہ ہے، فردی ہے، شخصی ہے، کسی ایک فرد کے ماتحت ہے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان کے تعلیمی ترقی میں رکاوٹ بن سکے یا ان کے تعلیم کے حوالے سے ان پر کسی قسم کی کوئی قدغن لگا سکے۔ اور یہ بل گورنمنٹ کے لیے لازمی قرار دیتا ہے کہ وہ اس کو ضروری بنائے۔ The government shall take steps to provide free and compulsory education to transgender person as granted under Article 25A of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973 کہ 1973 کے آئین میں جو ہر انسان کو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں، جو بیسک رائٹس دیے گئے ہیں، گورنمنٹ کے لیے یہ ضروری ہے، ذمہ داری ہے اس کی کہ وہ ٹرانسجنڈر پرسنس کے لیے، خواجہ سراؤں کے لیے بھی ان بنیادی حقوق کو ضروری قرار دے کہ ان کے تحفظ کی گارنٹی دے ان کو کہ یہ ان کے بنیادی حقوق پورے ہونے چاہیے۔ اسی طرح مثلا ایک اور آگے چل کے بات ہوتی ہے رائٹ ٹو امپلائمنٹ۔ The government must ensure the right to enter into any lawful profession or occupation۔ گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کو انشور کرے، یقینی بنائے کہ کوئی بھی ٹرانسجنڈر پرسن جو ہے، کوئی بھی جو کیا ہے وہ خواجہ سرا ہے، وہ کسی بھی قانونی اور جائز شعبے میں لافل یعنی جائز ہو، قانونی طور پر اس کی ممانعت نہ ہو۔ غیر قانونی شعبوں میں تو مرد اور عورت کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے نا۔ تو جو قانونی ہے اس میں پروفیشن ہے یا آکوپیشن ہے، جو بھی وہ اختیار کرنا چاہے وہ اختیار کر سکتا ہے، اور گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو یقینی بنائے کہ وہ جس شعبے میں ملازمت کرنا چاہیں وہ ملازمت کر سکتے ہیں، ان کے اوپر رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ اچھا، رائٹ ٹو ہیلتھ، صحت کی سہولیات کے حصول کے حوالے سے ان کو یہ ضروری قرار دیا گیا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے ہاسپٹل جاتے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا، میں تو گورنمنٹ ہاسپٹل میں بارہا گیا ہوں، آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ وہاں کسی ٹرانسجنڈر پرسن کا علاج ہو رہا ہو۔ کیوں؟ اسی معاشرتی تفریق کی وجہ سے وہ لوگ وہاں نہیں آتے۔ اس کی ضمانت کی بل کہتا ہے، اس بل میں لکھا گیا ہے دا گورنمنٹ شیل ٹیک دا فالوئنگ میجرز ٹو انشور نان ڈسکریمنیشن ان ریلیشن ٹو ٹرانسجنڈر پرسن۔ پھر نیم لے کے بتایا گیا ہے کہ گورنمنٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ تعلیمی صحت کے حوالے سے جو تفریق ہے اس کو ختم کرے، تفریق کے اور امتیاز کے خاتمے کو یقینی بنائے، اور درج ذیل سٹیپ اٹھانے کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ مثلا ٹو ریویو میڈیکل کیریکولم اینڈ امپروو ریسرچ آف آر ڈاکٹرز اینڈ نرسنگ اسٹاف ٹو ایڈریس اسپیسیفک ہیلتھ ایشوز، یعنی اس طرح کا کام کرے، ایسا نصاب تعلیم دے کہ ایسے ڈاکٹرز بھی ہونے چاہیے جو اسپیسیفک ان کی امراض جو ہیں، ظاہر ہے جیسے امراض مخصوص ہے مردان ہوتے ہیں، امراض مخصوص ہے زنان ہوتے ہیں، تو اسی طرح ٹرانسجنڈرز کے بھی تو امراض مخصوصہ ہو سکتے ہیں۔ تو کہا گیا ہے کہ یہ ضروری ہے گورنمنٹ کے لیے کہ وہ ان کے مخصوص امراض کے لیے بھی ایسے ڈاکٹرز تیار کریں، اسٹاف تیار کریں، نرسز تیار کریں، تاکہ ان کو اس حوالے سے بھی کوئی مشکل نہ ہو۔ اگر انہیں صحت کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ فوراً وہاں پہ رجوع کر سکیں۔ اچھا، یہاں ایک اور اسی چیپٹر 3 کے جو ہے نا وہ سیکشن 17 ہے، یہ بڑی اہم بات یہاں پر کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ offenses and penalties whoever employs
compels or uses any transgender person for begging shall be punishable with imprisonment which may extend to 6 months or with fine which extend to 50,000 rupees or both. آپ نے دیکھا کہ معاشرے میں یہ خواجہ سرا کرتے کیا ہیں. ہم نے ان کے لیے آپشن کوئی اور چھوڑا نہیں ہے، اور اگر گورنمنٹ یہ اچھا اقدام کرتی ہے، حکومت اچھا قدم اٹھاتی ہے، تو ہم اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ حکومت کے ہر قدم کی مخالفت کی جائے. آپ کو پتہ ہے میں ناچیز تو اکثر جو ہے وہ تنقید بھی کرتا رہتا ہوں. کئی لوگ کہتے بھی ہیں کہ آپ تو صرف حکومت پہ تنقید ہی کرتے ہیں، لیکن جو صحیح قدم ہے کم از کم اس کی تو تائید کرنی چاہیے. ہمارا کسی حکومت کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی دوستی نہیں ہے. الحب فی اللہ والبغض للہ، مومن کی ایک ہی نشانی ہے، الحب فی اللہ والبغض للہ. ذاتی کسی کے ساتھ نہ دشمنی، نہ دوستی، نہ کوئی پارٹی. جو صحیح کام ہو رہا ہے اس کی تائید کی جائے، جو غلط ہو رہا ہے اس پہ اوپر آواز اٹھائی جائے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، احتجاج کیا جائے اور یہ کام صحیح ہو رہا ہے. دیکھیں اب تک کیا ہو رہا تھا ٹرانسجینڈر پرسن کے لیے، میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے کوئی آپشن چھوڑا ہی نہیں ہے معاشرے کے اندر. ان کو ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے، بیچارے مانگ رہے ہیں، بھکاری بن رہے کے جگہ جگہ پہ جا کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا پہ ان کے لیے ناچنے گانے کا آپشن چھوڑا ہوا ہے. تو یہ بل کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ان ٹرانسجینڈر پرسنس کو، خواجہ سراؤں کو استخدام کرتا ہے کہ وہ ان سے بھیک منگوانا چاہتا ہے، یا ان کو اکٹھا ایک گروہ بنا کر کسی جگہ بھیجتا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے بھیک مانگنے کا وہ کام کر سکے، اگر گورنمنٹ کے علم میں یہ بات آتی ہے، پہلی بات تو یہ کہ گورنمنٹ یقینی بنائے کہ ایسے کام نہ ہوں. اور اگر گورنمنٹ کے علم میں یہ بات آتی ہے تو یہ ضروری ہے کہ ایسے بندے کو گرفتار کیا جائے، اور گرفتار کرنے کے بعد اس کے اوپر مقدمہ چلایا جائے، اس کو زندان میں، جیل میں ڈالا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کیا ہے وہ جرمانہ بھی عائد کیا جائے. یہ جرمانے کی مقدار بھی انہوں نے مثلاً 50,000 تک جرمانہ ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس کا جرم شدید ہے تو وہ اس کو جرمانے کے ساتھ قید میں بھی ڈالا جا سکتا ہے. تو دونوں کام اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کیے جا سکتے ہیں. یہ مطلب اس کے اندر جو ہے نا وہ پازیٹیو چیزیں ہیں اس بل کے اندر. اچھا 2-3 پوائنٹس جہاں پہ لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے وہ بھی سامنے رکھ دوں. مثلاً ایک چیز جس پہ اعتراض ہو رہا ہے زیادہ کہ جناب اس بل میں تو لکھ دیا گیا ہے کہ جو بندہ جائے نادرا کے پاس جائے یا کسی اور ادارے میں جائے، وہ خود کو مرد لکھوائے تو اس کی مرضی، وہ خود کو عورت لکھوائے تو اس کی مرضی. یہ سارے ادارے پابند ہیں کہ اسی طرح لکھیں. یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے، ایسے ہی نہیں ہے. پہلی بات تو ہے کہ میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ اس بندے کے اندرونی احساسات کو دیکھا جائے. اس کے علاوہ جب جا کے ایک شخص نادرا کے اندر جاتا ہے، نادرا کے آفس میں جاتا ہے، تو جاتے ہی اس کی بات لکھ نہیں لی جاتی کہ اس نے کہا جی میرے سیکس میں میل لکھ دیں تو ایسے ہی لکھ دیں گے. وہاں کو مطلب ایسے ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے بھائی ویسے ہی جو کہیں گے وہ چپ کر کے لکھ دیں گے. ایک پروسیس ہے. اور اس بل کے اندر جو ہے نا یہ چیپٹر 2 میں سیکشن 3 سب سیکشن 3 ایوری ٹرانسجینڈر پرسن being the citizen of Pakistan who has attained the age of 18 years shall have the right to get himself or herself registered according to self-perceived gender identity with NADRA. کہ جو بھی ٹرانسجینڈر پرسن 18 سال کا جب ہو جائے تو پاکستان کے آئین کے مطابق وہ نادرا آفس میں جا کر اپنا CNIC بنوا سکتا ہے، CRC یعنی وہ چائلڈ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے، یا ڈرائیونگ لائسنس بنا سکتا ہے، پاسپورٹ بنوا سکتا ہے. اور اس کے لیے in accordance with the provisions of the NADRA Ordinance 2000 or any other relevant laws. ایسا نہیں ہے کہ جو جا کے جو آتا ہی کہے گا کہ مجھے مرد لکھ دو یا عورت لکھ دو تو لکھ دیا جائے گا. یہ بل کہہ رہا ہے کہ وہاں نادرا والے جو اپنے ان کا قانون ہے جو 2000 میں آرڈیننس پاس ہوا ہے وہ، یا اس کے علاوہ جو ریلیونٹ لاز ہیں ان کی روشنی میں نادرا جو ہے وہ عمل کرے گا. اور آپ کو پتہ ہے نادرا والے سب سے پہلے تو بندے کو جو ہے وہ اپنی ساری جو معلومات انسان ان کو فراہم کرتا ہے، ان معلومات کے بعد وہ کیا کرتے ہیں اس کی تصدیق کے لیے بھیجتے ہیں کہ فلاں بندے سے جا کے تصدیق کے لیے. اور تصدیق کون کر سکتا ہے؟ ایک گزٹڈ آفیسر ہی کر سکتا ہے، جن میں ڈاکٹرز بھی شامل ہوتے ہیں. تو وہ ڈاکٹرز ایسے ہی رجسٹریشن کر دیں گے، وہ جس کی مرضی مرد لکھوا لے، جس کی مرضی عورت لکھوا دے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اور نہ ہی بل میں اتنا کوئی آسان چھوڑا گیا ہے جو لوگوں نے اس پہ اعتراض کر رکھا ہے.
یہ اتنا آسان نہیں ہے، میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہاں ایک پورا پروسیس موجود ہے نادرہ کا، وہ اپنے اس پروسیس کے مطابق عمل کریں گے، اور اگر انہیں شک ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ اس کو میڈیکل بورڈ کی طرف ریفر کر سکتے ہیں، اور میڈیکل بورڈ کی طرف ریفر کرنے سے کوئی ممانعت اس بل کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو یہ ایک وہ نقطہ تھا جس سے لوگوں کو اختلاف ہو رہا ہے، اور میں نے عرض کر دیا ہے کہ اس کے حوالے سے چونکہ پوری چیز پڑھی نہیں گئی، اوپر والا حصہ پڑھا گیا ہے چیپٹر 3 کا، جو کیا ہے سیکشن 3 ہے، اس کو تو لوگوں نے پڑھا ہے کہ a transgender person shall have a right to recognized as per his or her self perceived gender۔ یہ لفظ پڑھا ہے لوگوں نے اور اعتراض شروع کر دیا ہے کہ کوئی بھی ٹرانسجینڈر پرسن جو ہے وہ اپنی شناخت جو ہے وہ اپنے اندرونی احساسات کے تحت کروا سکتا ہے۔ یہ لفظ پڑھا ہے اور اعتراض کیا ہے، لیکن نیچے سب سیکشن 3 نہیں پڑھا کہ جب وہ نادرہ کے پاس جائے گا تو نادرہ والے آسانی سے اس کو کریں گے نہیں، بلکہ اپنا پورا پروسیس کریں گے، جو جتنے وہ قوانین ہیں ان قوانین پر عمل کرنے کے بعد ہی اس کو تصدیق جاری کریں گے۔ یہ ایک بات۔ اچھا، دوسری بات جس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جناب اس بل کی وجہ سے کوئی بھی بندہ اٹھ کے مرد عورت لکھوا لے اور عورت مرد لکھوا لے اور جا کے پھر اپنے جیسے کسی بندے سے شادی کر لے، مثلا ایک مرد ہے وہ خود کو عورت لکھوا لے اور جا کر کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے، فرض کریں ایسا ہو جائے تو یہ ہم جنسوں کی شادی ہو جائے گی۔ خدا کے بندو، بل میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو بندے کا ذاتی فعل ہے، اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو وہ یہ ذاتی فعل ہے، اور اس ذاتی فعل پر اس بل کے اندر کوئی اس کی تائید موجود نہیں ہے، اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں، شادی ایک بندے کا عمل ہے یا دو طرفہ عمل ہے؟ خاموش ہو گئے ہیں؟ دو طرفہ عمل ہے نا بھائی، شادی دو طرفہ عمل ہے، اور ہمارے معاشرے میں صرف دو طرفہ نہیں ہے، دو خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے شادی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسے ہی کوئی مرد خود کو عورت لکھوا کے کہیں رشتہ لینا چلے جائے گا تو وہ اس کو رشتہ دے دیں گے؟ عجیب بات ہے بھائی، کیسی باتیں لوگ کر رہے ہیں، اندیشہ ہے دور دراز لے کر صرف اور صرف کیا کہتے ہیں، حکومت کی مخالفت بلا وجہ کر رہے ہیں۔ اور اس بل کے جو پازیٹیو پوائنٹس ہیں، جو اس کے فائدے ہونے ہیں، ان فائدوں کو بھی اس کی وجہ سے پس پوش ڈالا جا رہا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اول تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر بل فرض کہیں ایسا ہونے کا امکان بھی ہو تو اس کا بہترین حل موجود ہے کہ میڈیکل بورڈ کی طرف ریفر کر دیا جائے، میڈیکل بورڈ تائید کر دے کہ اس کی جنس کون سی ہے، تو پھر اس کے مطابق کیا ہے فیصلہ کیا جائے۔ ایک بات اور صرف رہتی ہے ان کی وراثت کے حوالے سے، جو فقہی احکام تھے وراثت کے وہ میں پیش کر چکا ہوں۔ بل کے اندر جو وراثت کی بات کی گئی ہے یہ چیپٹر 5 ہے، سیکشن 7۔ بس میں 2 منٹ میں کوشش کرتا ہوں اس کو کلوز کر دوں۔ یہ سیکشن 7 ہے چیپٹر 5 کا کہ رائٹ ٹو انہیرٹ، دیر شیل بی نو ڈسکریمنیشن اگینسٹ ٹرانسجینڈر پرسن ان ایکوائرنگ دا رائٹ فل شیئر آف پراپرٹی ایز پرسکرائبڈ انڈر دی لا آف انہیریٹنس، کہ قانون وراثت کے تحت جو بھی اس کا حق بنتا ہے وہ اپنا قانونی حق لینے کا اختیار رکھتا ہے، اور قانونی حق اسے کس طریقے سے ملے گا اس کی ڈیٹیل بھی نیچے بتا دی گئی ہے۔ The share of inheritance for transgender persons will be follows. For transgender male, the share of inheritance will be that of man. کہ اگر اس کے اندر مردوں والے کیا ہیں وہ زیادہ ہیں آثار، ظاہری آثار، تو مردوں والا ہی اس کو حصہ ملے گا۔ فقہ میں بھی یہی مسئلہ تھا جو میں نے پچھلے جمعے آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے۔ For transgender female, the share of inheritance will be that of woman. جس کے اندر خواتین والی علامات زیادہ ہیں، میراث میں اس کو وہی حصہ ملے گا جو عورتوں والا حصہ ہے، اور فقہ کے اندر بھی یہی مسئلہ موجود ہے۔ تیسرا جو سیکشن ہے اس پہ ہو سکتا ہے کسی کو اعتراض ہو، وہ کیا ہے؟ فار پرسن ہو ہیز بوتھ میل اینڈ فیمیل اور ایمبیگیوس کیریکٹرسٹکس سچ ایز دیئر اسٹیٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ڈیٹرمائن اپان برتھ فالوئنگ شیل اپلائی۔ اچھا، تیسرا وہ بندہ کہ جس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، یعنی اس میں میل اور فیمیل دونوں علامات موجود ہیں یا ان میں سے کوئی ایک علامت بھی موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے مشکل قرار دیا گیا ہے۔ اس بل کے اندر یہ طے کیا گیا ہے کہ اگر وہ 18 سال سے کم ہے تو اس کو میڈیکل بورڈ کی طرف ریفر کیا جائے گا وراثت میں حصہ دینے سے پہلے، اور اگر 18 سال کا ہو چکا ہے تو اگر وہ خود کو مرد قرار دیتا ہے
تو اس کو مرد والا حصہ قرار دیا جائے، جو خود کو عورت قرار دیتا ہے اس کو عورت والا حصہ دے دیا جائے۔ بل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ اور فقہ کے اندر یہاں پر تھوڑا سا اختلاف موجود ہے۔ مشہور نظریہ یہ ہے کہ ایسے بندے کو کہ جس کی علامتیں مشخص اور واضح نہیں ہیں، اس کو آدھا عورت والا حصہ دیا جائے اور آدھا مرد والا حصہ دیا جائے، لیکن وہ صرف مشہور ہے، اس کی کوئی خاص سند نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں واضح ہے، اس کے لیے بھی احکام نہیں ہے اس لحاظ سے، بلکہ وہ ایک مشہور نظریہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایسے فقہا بھی جو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں قرعہ ڈال دیا جائے، ایک پہ مرد لکھو ایک پہ عورت لکھو اور اس سے اٹھوایا جائے۔ اگر عورت والا قرعہ نکلتا ہے تو اس کو عورت والا حصہ دے دو، مرد والا ملتا ہے تو اس کو مرد والا حصہ دے دو، یہ فقہا نے لکھا ہے۔ تو اگر بل نے یہ لکھ دیا ہے اس کی جگہ کہ وہ بندہ اپنی مرضی سے لے لے، یعنی اگر وہ خود کو مرد سمجھتا ہے تو مرد والا لے لے، عورت سمجھتا ہے تو عورت والا لے لے، مجھے بتائیں اس میں اسلام کو کون سا نقصان ہو رہا ہے جو اس کی وجہ سے اتنا زیادہ کیا ہے وہ شور مچایا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے اسلام کو خطرہ ہے؟ اس کی وجہ سے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر کہیں جزئی اختلافات لوگوں کے موجود ہیں تو ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اور زیادہ تر مسائل تو ویسے بھی صرف آپ میڈیکل بورڈ کی بیچ میں کیا ہے وہ شامل کر دیں، امینڈمنٹ کر دیں تو تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ خدا بند متعال سے یہ دعا ہے کہ خدا ہمیں دین اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا ہمیں ان لوگوں سے بچائے کہ دین اسلام کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ والسلام علیکم۔